أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالی نہیں کوئی معبود مگر وہی۔ اس سے پچھلی آیتوں میں منافقوں کا ذکر تھا مجموعی طور پہ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا کہ وہ جہاد سے جی چرانے والے ہیں، اور مسلمانوں کو، اہل ایمان کو جہاد کی رغبت بھی دلائی گئی، جہاد کا حکم دیا گیا۔ اب یہ گویا کہ آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس سارے مضمون کو وائنڈ اپ کر دیا ہے اور اس کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے کہ جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے دینی تھیں جہاد کے بارے میں وہ دے دی، اس کے منفی اور مثبت پہلو دونوں بتا دیے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ وہی ہے الہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، لا یجمعنکم، البتہ وہ ضرور تم کو جمع کرے گا، الی یوم القیامۃ، قیامت کے روز، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ مطلب یہ کہ معاملات کا اور لوگوں کے اعمال کا، ان کی نیتوں کا فیصلہ جو ہے وہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ یہاں احکام ہے یا رغبت ہے یا ممانعت ہے، اوامر ہے، نواہی ہے، لیکن ان کا فیصلہ جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب سارے لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ اور اکٹھا کرنے کا مقصد صرف اکٹھا کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے اکٹھا کرنے کے بعد ان کو نتیجہ بتایا جائے گا کہ ان کے اعمال کیسے ہیں، وہ دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کافر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں رل مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، انا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہ ایک مقرر وقت ہے تمہارے اٹھنے کا، دوبارہ زندہ ہونے کا، تم لوگوں کو زندہ اکٹھا کیا جائے گا، تمہیں زندہ دوبارہ کیا جائے گا۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئ البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم۔ صرف اکٹھا نہیں کرنا بلکہ اس دن بتانا ہے کہ تم لوگ جھوٹے تھے، تم لوگ گمراہ تھے، آج تمہاری ضیافت جو ہے وہ تھوڑ کے دہر سے کی جائے گی، اسی سے تمہیں اپنا پیٹ بھرنا ہے، اور تھوڑ کھانے کے بعد کھولتا ہوا پانی ہے تمہارے پینے کے لیے، اسی کھولتے ہوئے پانی سے تم اپنا پیٹ بھرو گے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف اکٹھا کرنا ہے یا دوبارہ زندہ کرنا ہے، مقصد یہ بتانا ہے کہ جب تمہیں زندہ کیا جائے گا، تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، تو تمہیں تمہارے اعمال کا نتیجہ بتایا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، نامہ اعمال یا کہ یمین ہاتھ میں دیا جائے گا یا شمال کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور فرمایا کہ جن آدمیوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، خوشی سے کہیں گے دوسروں کو کہ آؤ میرا نامہ اعمال دیکھو کتنا اچھا ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہمیں اپنے اعمال کا نتیجہ ملے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَةِ۔ یہ ہے نتیجہ جمع ہونے کا۔ جب جمع ہوں گے تو پھر یا تو جنت کی نعمتیں ہوں گی، یا پھر دوسری طرف یہ فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَیَقُولُ یا لیتنی لم أُوتَ کتابیہ،
افسوس کرے گا کہ ہائے افسوس مجھے یہ نعمہ مال نہیں دیا جاتا، لم ادرے ما حسابیہ، اور مجھے یہ آج پتہ نہیں چلتا کہ میرا حساب کیا ہے، میں کیا کچھ کر کے آیا ہوں۔ جس طرح میں بھول گیا ہوں اسی طرح اللہ میاں بھی بھول جاتے تو اچھا تھا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس کہ جو دنیا میں مجھے موت آئی تھی وہی موت میری آخری موت ہوتی، میں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرے ڈالر، میرے ریال، میرے روپے، میری جاگیریں، میرے پلاٹ، میری فیکٹریاں یا اللہ میرے کسی کام نہیں آئے۔ حالانکہ انی سلطانیہ، حتیٰ کہ میرا اقتدار، میری حکومت، ساری چیزیں چلی گئی اور آج میرے کسی کام نہیں آ رہی۔ جمع کرنے سے مراد صرف جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تم لوگ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تمہیں اکٹھا کیا جائے گا ایک جگہ پہ، اور اکٹھا کرنے کے بعد تمہیں تمہارا نتیجہ بتایا جائے گا، تمہارا رزلٹ بتایا جائے گا، تمہارا پیپر تمہارے سامنے آئے گا کہ تم نے ساری زندگی میں کتنے مارکس حاصل کیے ہیں۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، چونکہ منافق جو جہاد سے جی چرانے والے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ماننے میں تذبذب تھا، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ماننے میں شک تھا، چونکہ وہ شک میں مبتلا تھے، دل سے ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو باتیں ہم آج کہہ رہے ہیں من اصدق من اللہ حدیثا، بات کہنے میں اللہ سے بڑھ کے سچا اور کون ہوگا؟ جو بات اللہ نے فرمائی ویسے ہو کے رہے گی، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی انکار کرنے سے وہ رکے گی نہیں۔ کوئی کہتا رہے جی میں نہیں مانتا قبر کو، قبر میں عذاب ہوتا ہے، میں نہیں مانتا دوبارہ اٹھیں گے، کسی کے نہ ماننے سے یہ معاملہ ٹلے گا نہیں، یہ تو آ کے رہے گا۔ آگے پھر وہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے کردار پہ تبصرہ فرمایا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے منافقوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے ساتھ الگ الگ معاملہ کرنے کی ہدایت فرمائی ہے مسلمانوں کو۔ پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی فما لکم فی المنافقین فئتین، فما لکم، بس کیا ہے تمہیں یا کیوں تم الجھ رہے ہو، یہ کنفیوژن تمہیں کیوں پیدا ہوا؟ ہمارا تم کیوں نہیں سمجھ رہے بات کو؟ پھر منافقین فئتین، کہ ایمان والوں کی منافقوں کے بارے میں 2 جماعتیں ہو گئیں، 2 رائے ہو گئیں۔ منافقوں کے بارے میں تمہارے اندر، یعنی جو سچے مسلمان ہیں ان کے اندر منافقوں کے بارے میں 2 رائے کیوں ہو گئی ہیں؟ جب غزوہ احد میں عبداللہ بن ابی 300 آدمی لے کے الگ ہو گیا اور واپس مدینے چلا گیا، ان کا نفاق تو کھل کے سامنے آ گیا، یہ منافق ہے، لیکن اس کے باوجود بعض اہل ایمان کو اس بات میں تردد تھا کہ بھائی یہ پڑھتے ہیں نمازیں، کلمہ پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں، تو کیا ہم ان سے قتال کریں، کیا ہم ان سے جنگ کریں، کیا ہم ان سے مارے یا کیا کریں ان کے ساتھ؟ ایک دوسرا گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ کافروں جیسا ہی معاملہ ہونا چاہیے، انہوں نے کافروں سے زیادہ ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ میدان جنگ میں آ کے کافروں کے لشکر کے سامنے مسلمانوں کے لشکر سے الگ ہو جانا، یہ تو مسلمانوں کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے اور زیادہ نقصان پہنچانے والی بات تھی، اس لیے ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے کافروں جیسا، ان کے ساتھ بھی قتال کرنا چاہیے، ان کو بھی قتل کرنا چاہیے۔ لیکن دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں اور بظاہر جیسا بھی ہے ان کا عمل وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہتے ہیں، ساری باتیں ہیں، لہذا ان کے ساتھ کافروں جیسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھی 2 رائے یا 2 جماعتیں۔ اس کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یکسو کر دیا. مسلمانوں کے بارے میں یہ جو دو رائے یا اختلاف پیدا ہوا اس اختلاف کو اللہ نے یہاں دور کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ارکسہم ان کو الٹا چکا ہے، اندھا چکا ہے بما کسبوا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کو پلٹا چکا ہے. ان کے دل جو ہے وہ دین سے پھیر چکا. اللہ نے ان کے دل جو ہے وہ دین سے پھیر دیے ہیں. کس وجہ سے؟ بما کسبوا ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ تو کسی پہ زیادتی نہیں کرتے، کسی پہ اللہ ظلم نہیں کرتے، بندہ اپنے آپ پہ خود ظلم کرتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ صاف وضاحت فرمائی کہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ ہم نے ان کا دین سے دل پھیرا ہے، اللہ کے رسول سے دل پھیرا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے بما کسبوا کہ خود اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے. منافقوں نے سچے دل سے ایمان نہیں لائے. نواللہ ما تولی، آدمی جس طرح پہ رخ کر لیتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اسی طرف ہی لے جاتے ہیں. اللہ کا یہ قاعدہ اور قانون نہیں ہے کہ ایک آدمی خرچ کی طرف جانا چاہ رہا ہو اور اپنی گاڑی کو خرچ کے راستے پہ لے جائے اور خواہ وہ کتنے ہی مدینے کا نام لیتا رہے اللہ اس کو مدینے پہنچا دے. ایسا اللہ کا قانون نہیں. جس طرف وہ جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وہی تمہاری منزل ہے. نواللہ ما تولی، جس طرف تم نے رخ کیا ہے وہی تمہارا ٹھکانہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بما کسبوا جو منافقوں نے کرتوتیں کی ہیں، جو غداری کی ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا ہے اس کی وجہ سے ہم نے ان کے دل جو ہیں وہ پھیر دیے ہیں، اندھے کر دیے ہیں ایمان کی طرف سے. آگے اللہ فرماتے ہیں اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، اتریدون کیا تم یہ چاہتے ہو؟ یہ مخاطب ہے وہ مسلمان جو چاہتے تھے کہ منافقوں کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب ہو کے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. اور یہ بات یہ میں رکھیے کافر کے کفر میں شک کرنا یہ بھی کفر ہے. کافر کے، مشرک کے اور منافق کے، مرتد کے ارتداد میں یا نفاق میں یا اس کے شرک میں یا اس کے کفر میں شک کرنا یہ بھی کفر ہے. جس میں اپنے رخ جو ہے وہ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. قال انا احیی و امیت. بادشاہ کہنے لگا، ہزائنس کہنے لگے کہ بھائی یہ تو کام میں بھی کرتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. نو کے قیدی کو چھوڑ دیا کہ میں نے اس کو زندہ کر دیا ہے اور ایک گروہ کو لے کے پکڑ کے مروا دیا کہ میں نے اس کو مار دیا ہے زندہ کو. اللہ فرماتے ہیں قال ابراہیم ربی الذی یأتی الشمس بالمشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے آتا ہے. اگر تو واقعی رب ہے فاتبھا من المغرب، اس کو مغرب سے لے آ فبہت الذی کفر، وہ حیران ہو گیا، مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ جو اس طرح اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں ڈٹائی کے ساتھ اور ضد کے ساتھ، لاجواب ہو گیا. اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا کہ سورج اللہ جو ہے وہ مشرق سے نکالتا ہے اور میں تو مغرب سے نہیں نکال سکتا لہذا میں الہ نہیں ہوں. جواب تو اس کا یہی تھا. لیکن اس نے بجائے ہدایت کے ضد اور ہٹ درمی کا راستہ اختیار کیا. لہذا اللہ نے آگے یہ بات ارشاد فرما دی جو ایسے ظالم ہیں ضد اور ہٹ درمی سے کام لینے والے، لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے ظالموں. اللہ کی بھی قانون ہے ہدایت دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ بے قانون نہیں ہے. اور اللہ کی رٹ جو ہے وہ ہماری رٹوں سے بہت زیادہ سخت ہے.
یہ تو اس سے پتا چلے گا جب اللہ اپنی رٹ نافذ کریں گے تو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اتریدون ان تہدوا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان لوگوں کو ہدایت دے دو من اضل اللہ، جن کو اللہ گمراہ کر چکا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، بما کسبوا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فلن تجد لہ سبیلا، اس کے لیے تو کوئی راہ نہیں پائے گا. انسان کتنی دعائیں مانگتا رہے کافروں کے لیے یا مشرکوں کے لیے یا بیٹیوں کے لیے، لیکن جب ایک حد سے وہ آگے گزر جاتے ہیں، اللہ کی حدوں کو پار کر دیتے ہیں، اللہ کا غضب ان پہ نازل ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، ضد اور حد درمی اختیار کرتے ہیں، اللہ ہدایت کا راستہ بند کر دیتے ہیں. اللہ کی ہدایت جو ہے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ کی ہدایت دے دی اسے تو ساری زندگی شکر کرتے گزار دینی چاہیے. انسان شکر نہیں کر سکتا اللہ کا، اتنی قیمتی چیز ہے ہدایت اللہ کی. فمن یضلل اللہ ہو، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فلن تجد لہ سبیلا، اس کے لیے تو کوئی بھی راہ نہیں پائے گا. وہ گمراہی میں ہی موت کے کنارے پہنچ جاتا ہے اور سمجھتا یہ رہتا ہے کہ مجھے تو اللہ نے کہا ہے قتل کرو مسلمانوں کو، قتل و غارت کرو مسلمانوں کی، ان کی بستیوں کو اجاڑو، ان کے ملکوں کو تباہ کرو، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. اور اسی عقیدے میں اور اسی غلط فہمی میں اور اسی باطل سوچ میں وہ قبر میں چلا جاتا ہے اللہ کی پکڑ کے لیے، اللہ کی عذاب کے لیے. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدو لو تکفرون، اب یہ خواہش ہے منافقوں کی. اللہ فرماتے ہیں بدو، یہ چاہتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں لو تکفرون، کاش تم بھی کفر کرو، کما کفروا، جس طرح انہوں نے کفر کیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ بات ہے ان کے کہ ہم نے غلط راستہ اختیار کر لیا ہے، احساس ہے انہیں کہ ہم غلط راستے پہ ہیں. لیکن جس طرح ایک آدمی کا خسارہ ہو جائے اور اس کے دل میں حسد ہو دوسرے کے لیے، وہ چاہتا ہے کہ جس طرح نقصان میرا ہوا ہے دوسرے کا بھی ایسے ہی نقصان ہو. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ کافر اور جو اہل کتاب ہیں ان کے دلوں میں تمہارے بارے میں حسد ہے، یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم گمراہ ہوئے ہیں ویسے یہ بھی مسلمان گمراہ ہو جائے، جس طرح ہم جہنم میں جانے والے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وہی بات ارشاد فرمائی کہ بدو لو تکفرون، یہ چاہتے ہیں کہ جیسا کفر ہم نے کیا ہے ویسا ہی کفر یہ بھی کرے. اب یہ تو عقل مسلمانوں کو کرنی چاہیے کہ جو بھی کافروں کی تہذیب ہے، کافروں کے عادات و اطوار ہیں یا کافروں کی چیزیں ہیں، کافروں کے معاملات ہیں، عادات ہیں، ان کے تہوار ہیں، ان کے جتنے بھی معاملات ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، لباس ہے، خراش تراش ہے، ان کے باپ ہیں کہ انداز ہیں، ان کی اشیاء ہے، جو کچھ بھی ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ مسلط کریں ہمارے اوپر، ہمارے گھروں میں ویسی بے حجابی اور بے حیائی اور فحاشی آئے جیسی ان کے معاشرے میں ہے، جیسی ان کے گھروں میں ہے، جیسی ان کی اولاد حرام کی ہے، اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ ہماری تحریر مسلمانوں کے اندر بھی جائے. کافروں میں ساری چیزیں ہیں کہ کافروں کی خواہش یہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اور وہی تحریر عمیہ ہمارے لیے ہے، یہ کہ جو بھی چیزیں وہ ایجاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنی مجبوری بنا لیتے ہیں اور ہماری مجبوری کے ذریعے ان کا کفر ہمارے گھروں میں گھستا ہے، ہماری اولادوں میں گھستا ہے، ہماری عورتوں میں گھستا ہے اور ہم اندھے بن کے دیکھتے رہتے ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے گمراہ ہوتی ہے ہماری اولاد، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری عورتیں بے راہ ہوتی ہیں، بغیر ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں.
لیکن ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ کافر اور منافق جو ہے، مشرک جو ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی تہذیب اور اپنے عادات و اطوار، اپنے باطل عقائد اور اپنے سارے جتنی باطل چیزیں ہیں اسلام دشمنی والی، وہ ساری کی ساری مسلمانوں پہ مسلط کریں اور مسلمان بھی ویسے ہو جائے جیسے ہم ہیں. اور ویسے ویسے ہوتا چلا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش گوئیاں فرمائی ہے وہ غلط نہیں ہے. اللہ رسول نے فرمایا ہے کہ تم 42 دن کے پیچھے چلو گے، حتیٰ کہ اگر کسی سوراخ میں یہ انگلی دیں گے تم بھی اس سوراخ میں انگلی دو گے، حتیٰ کہ یہ اپنی ماں سے زنا کریں گے تم بھی اپنی ماں سے زنا کرو گے. کتنا بڑا فطرہ ہے یہ انٹرنیٹ فطرہ ہے، موبائل فطرہ ہے، لیکن کتنی مجبوریاں بن چکی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انٹرنیٹ پہ تبلیغ ہوتی ہے جی، انٹرنیٹ پہ دین آتا ہے، انٹرنیٹ پہ یہ آتا ہے، انٹرنیٹ کھولتے ہی انہیں تصویریں آ جاتی ہیں، وہ نہیں دیکھتے. آپ چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال کے 12 سال کے بچے ہیں، انہیں تصویریں عورتوں کی دیکھتے ہیں، عورتوں کی تصویروں سے متاثر ہو گئے یا وہ دینی لٹریچر پڑھیں گے وہاں پہ، وہ صحیح آتی ہے انہیں. یہ سارے فتنے ہیں. فتنہ یہی ہوتا ہے جس کو انسان نہ چھوڑ سکے نہ اختیار کر سکے، نہ اسے آگے بڑھ سکے نہ پیچھے ہٹ سکے. یہی فتنہ ہوتا ہے. یہ انسان کے لیے مجبوری بنا دیا جاتا ہے، اور مجبوری ہم نے بنائی ہے. ایک زمانہ تھا جب یہ موبائل نہیں تھے، کیا لوگ مر جاتے تھے اس زمانے میں؟ جب انٹرنیٹ نہیں تھا تو لوگ مرتے تھے اس زمانے میں. زیادہ زندگی آسان تھی، زیادہ زندگی آرام دہ تھی، لوگوں کو زیادہ سکون تھا. ان چیزوں نے بے سکونی پیدا کر دی ہے. انسان نماز نہیں سیدھے طریقے سے پڑھ سکتا. کون سی مسجد ہے اور کون سی نماز ہے کہ نماز آپ سکون سے پڑھ سکے مسجد میں جا کے؟ ہر نماز میں ہر وقت میں کوئی نہ کوئی موبائل بجے گا. ایک آدمی کی اپنی نماز نہیں، ساری مسجد کے نمازوں کی نماز برباد ہوتی ہے. اگر ایسی کون سی مجبوری نہیں ہے، یہ فطرے ہم نے خود پیدا کیے ہیں، یہ تباہیاں ہم خود اپنے ہاتھوں لا رہے ہیں. اور پھر ایک ایک گھر میں ایک نہیں جتنے افراد ہیں سب کے پاس موبائل ہے. پھر کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا، بڑی ٹائٹ ہو گئی ہے زندگی، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے. اپنے لیے گاڑیاں الگ ہیں، بچوں کے لیے گاڑیاں الگ ہیں. یہ تباہیاں ہم خود اپنے لیے پیدا کرتے ہیں. جب یہ چیزیں نہیں تھیں انسان زیادہ سکون میں تھا، انسان زیادہ آرام میں تھا، زیادہ محبت تھی، زیادہ رواداریاں تھیں. ایک دوسرے پہ اس سے غم ہوتا تھا، ایک دوسرے پہ اعتماد ہوتا تھا. آج پہلی رات عورت جاتی ہے اپنے سسرال میں تو اگلے میں ساری رپورٹ پہنچی ہوتی ہے اپنے میکے میں کہ میرے سسرال ایسی ہے، ایسے ایسے ویسا یہ ہوا. کس وجہ سے؟ ہر ایک کے پاس موبائل ہے. شکایتوں کا وہ دفتر کھلتا ہے کہ بند ہونے میں نہیں آتا، پوری زندگی جو ہے وہ جہنم بن جاتی ہے. اس تحریر کو، کافروں کی تحریر کو ہم خود نہیں روکیں گے، یہ مسلط کریں گے ہم پہ. کہنے کو اپنے گھروں میں تو ہمارا اختیار ہے کہ اپنے گھروں میں ہم اس تحریر کو نہ گھسے دیں. ہمیں سنبھالنا چاہیے اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو سنبھالنا چاہیے، اور کافروں کی اور مشرکوں کی اور منافقوں کی سازشوں کو سمجھنا چاہیے. بچائیں اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو بچائیں ان فطروں سے. بدو لو تک کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ. کلا کافر جس طرح انہوں نے کفر کیا. فتکونون سوا، فتکونون سوا کیا لینا؟ سارے اکو ہو جائے، ایک جیسے کافر بن جائے سارے. ایمان کو جو تھامنا ہے، ایمان پہ قائم رکھنا. اللہ رسول نے فرمایا کہ وقت آئے گا جب ایمان کو بچانا اور ایمان پہ قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہو جاتا ہے. نہ توحید وہ رہی، نہ نمازیں وہ رہی، قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا. سال سال گزر جاتے ہیں، اتنی عمر ہو جاتی ہے،
جو پہلے 22-23 سال ہیں ہمارے بچوں کے، کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اندر پیسہ خرچ کرتے ہیں انگریزی تعلیم دلانے پہ، اور 22-23 سال میں ڈگریاں جو ہے دنیاوی کے لیے جدوجہد ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے جو زمانہ ہے صحیح علم حاصل کرنے کا۔ اور اگر انسان یہ چیزیں چھوڑ دے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو مسلمان رکھتا ہے۔ قرآن اور نماز یہ دو چیز ایسی ہے کہ دو ہاتھوں سے گئی تو انسان کا اسلام اور دین گیا ہاتھ سے۔ جس نے اپنی ایمان، اپنے قرآن اور اپنی نماز کی حفاظت کر لی، انشاءاللہ اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو انسان باقاعدگی کرے، باقاعدگی سے اس کے ساتھ تعلق رکھے، تلاوت کرتا رہے، اس کا ترجمہ سمجھے، اس کی تشریح سمجھے، اس کی تفسیر سمجھے، اور جب نماز میں امام کے ساتھ پیچھے قرات سنے تو توجہ پوری طرح قرات کی طرف ہو، انسان کو پتہ چلے کہ میں کیا سن رہا ہوں، امام مجھے کیا بتانا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کس بات سے مخاطب ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں تو یہ حال تھا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر آدمی تھے، بال تھا ان کا بڑا اچھا خوبصورت، اور بعد میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران درخت پہ بیٹھے ہوئے پرندوں کی طرف دھیان چلا گیا، درخت پہ بیٹھے ہوئے پرندوں کی طرف دھیان چلا گیا، نماز میں توجہ ہٹ گئی، نماز سے توجہ ہٹ گئی تو نماز پوری کی، 2 رکعت تھی یا 4 رکعت تھی، نماز پوری کی، نماز پوری کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس بار نے تو میری نماز خراب کر دی ہے، اس بات کو میں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، یہ اللہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، جہاں مرضی اس کو استعمال کریں آپ۔ ان لوگوں کو قدر تھی نماز کی کہ نماز کیا چیز ہے، نماز نام ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا، اور اس تعلق میں خلل پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ مال نے مجھے روک دیا جہاد سے، اب یہ مال تو میں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، اس مال نے مجھے آپ سے، دین سے، اللہ سے دور کر دیا، میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا سارا میں کرو، اتنا اتنا صدقہ کر دو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہماری جیب سے تو ایک موبائل 10 منٹ کے لیے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم موبائل گھر میں رکھ جائیں، نماز پڑھ کے آئے دوبارہ لے لیں، وہ 5 منٹ جو ہے جدائی کے موبائل سے وہ گوارا نہیں ہمارے لیے، نماز ضائع ہوتی رہے، نماز کا سوال کی بے گنا ملتا رہے، دوسرے لوگوں کی نمازیں برباد ہوتی رہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن 10 منٹ کے لیے موبائل کو جیب سے نکالنا یہ بڑا مشکل ہو گیا ہمارے لیے، فطرہ نہیں تو اور کیا ہے۔ کافروں نے ہمیں اپنے جیسا بنا نہیں لیا، کیا کسر رہ گئی ہے باقی کافروں کو اپنے جیسے بنانے میں؟ کچھ ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور کچھ ہمیں اپنے دین کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ کچھ تعلق باقی رہنے دینا چاہیے۔ لباس دیکھیں بچوں میں کیا بڑوں کے دیکھیں تو رونا آتا ہے، ٹوپی کا بڑا جھگڑا ہوتا ہے، یہ ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جو اصل پردے کی جگہ ہے وہ نماز میں نہ رہے تو کوئی پرواہ نہیں، چھوٹی چھوٹی قمیضیں یہ فطرہ نہیں تو کیا ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی قمیضیں ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے بھی شرمگاہ ننگی ہوتی ہے، سجدے میں جاتے ہوئے بھی شرمگاہ ننگی ہوتی ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے، کوئی کسی جھگڑا نہیں کرتا، کوئی کسی کو بتاتا نہیں، کوئی امر بالمعروف نہیں کرتا، کوئی کسی کی ہمدردی نہیں کرتا، سب کی زبانیں گونگ ہے۔ تو یہ کیسا لباس پہن کے آتے ہو مسجد میں؟ اللہ سے ڈرو، یہ نماز قبول نہیں ہوئی، سطر شرط ہے نماز کے لیے، شرط
شرط کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرط پوری نہ ہو تو نماز باطل ہے. اور یہ تو ستر اکبر ہے، شرمگاہ جو ہے یہ ستر اکبر ہے. یہی اگر ننگا ہو گیا، یہی ستر ختم ہو گیا تو نماز کیسی ہوئی؟ نماز تو باطل ہو گئی. نمازیں باطل ہو رہی ہے ستر کی وجہ سے، موبائلوں کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے اور ان چیزوں کا استعمال کیا جائے کہ انسان کافروں کی یہ جو عادات و اطوار ہے، ان کی تہذیب ہے، ان کی اشیاء ہے، ان کو آگ لگائی جائے. اور پھر ایسی عبادت کے مطابق بھی ویسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے نا، یہ ایسا نہ سمجھے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم یاد کرو گے میں بھی یاد کروں گا. تم اگر بگاڑ کے یاد کرو گے تو اللہ کو کیا پرواہ ہے کہ ہمیں یاد کرے اچھے طریقے سے. ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدردان ضرور ہے، اپنی استطاعت بھر انسان پوری کر دے، اس کے بعد اس میں کمی رہ جائے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ تم چل کے میں دوڑ کے آؤں گا، لیکن تمہاری طرف سے کثرت تو نہ ہو کوئی. جان بوجھ کے تو بگاڑ نہ پیدا کرو، جان بوجھ کے تو خرابی پیدا نہ کرو. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، کہ یہ جو منافق ہیں جو تمہیں اپنی طرح کا کافر بنا لینا چاہتے ہیں، ان کو اپنے دوست نہ بناؤ. اب جو دو رائے والی بات تھی واضح ہو گئی نا، مسلمانوں کی منافقوں کے بارے میں جو دو رائے تھی اس رائے کو اللہ نے واضح فرما دیا. ایک تو اس طرح واضح فرما دیا کہ پہلی آیت میں منافق کا لفظ استعمال فرمایا، فَمَا فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، منافقوں کے بارے میں تمہاری رائے دو کیوں بنی. دوسری آیت میں لفظ کیا فرمایا؟ تکفرون، کفر کا لفظ استعمال فرمایا انہی منافقوں کے لیے. مسلمانوں کی جو دو رائے تھی ان کو ختم فرما دیا کہ یہ منافق جو ہے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے حقیقت میں. اور پھر اگلی بات یہ فرما دی کہ ان کافروں سے جو منافق جو تم سمجھتے ہو ان سے دوستی نہیں کرنی. یہ غدار ہے مسلمانوں کے، یہ کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کی دلچسپیاں ان کے مفادات کافروں کے ساتھ ہیں. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حتیٰ کہ یہاجروا، یہ لوگ ہجرت کریں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. یہاں سے بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک رائے تو وہ تھی غزوہ احد والی کہ ان منافقوں کے بارے میں مسلمانوں کی دو رائے ہو گئی. دوسری تفسیر یہ ہے کہ بعض منافق جو مدینے کے ارد و گرد قبائل میں یا مکے کے ارد و گرد قبائل میں، حتیٰ کہ مکہ میں بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن دل سے مسلمان نہیں تھے، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن ان کے مفادات کافروں کے ساتھ وابستہ تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی اگر یہ واقعی سچے دل سے مسلمان ہیں تو انہیں چاہیے کہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں، دارالاسلام میں پہنچے. اور یہ بات واضح ہونی چاہیے فتح مکہ تک ہجرت کی حیثیت کیا تھی؟ ہجرت اختیاری نہیں تھی. فتح مکہ تک ہجرت جو ہے وہ اختیاری نہیں تھی. فتح مکہ تک ہجرت جو ہے وہ شہادتین کی طرح واجب تھی کہ جو آدمی مسلمان ہے، جس طرح کلمہ پڑھنا واجب ہے اس کے لیے مسلمان ہونے کے لیے، اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ دارالحرب سے نکل کے دارالاسلام میں پہنچے، ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. وہ ہجرت کرنا اسی طرح واجب تھا جس طرح نماز اور روزہ واجب ہے، اور یہ فتح مکہ تک تھا.
جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اس کے بعد اب ہجرت نہیں ہے. اس سے بھی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو لوگ ہجرت کر کے نہیں آئے فتح مکہ سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے منافق قرار دیا کہ ان کے جو مفادات ہیں وہ کیونکہ کافروں کے پاس ساتھ وابستہ ہے، ان کے لیے دین کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے. وہ اپنے گھر بار چھوڑ نہیں رہے اللہ کے دین کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچے مومن نہیں ہے. اور جو سچے مومن ہیں ان کے لیے شہادتین کی طرح یہ واجب ہے کہ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے رسول کے پاس مدینہ منورہ پہنچے. واجب تھا یہ، اور یہ وجود ساقط ہوا فتح مکہ کے بعد. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ منافق ہے جب تک وہ اپنی جگہ پہ رہتے ہیں کافروں کے درمیان دار الحرب میں. اگر وہ سچے مسلمان ہیں، بے سے ایمان لائے ہیں، تو پھر ان پہ یہ بات واجب ہے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے دار الاسلام میں. اپنے جو مفادات ہیں کافروں کے ساتھ وہ چھوڑے، جو فائدے اٹھاتے ہیں کافروں سے وہ چھوڑے. اور اس سے یہ بات بھی اگرچہ اب ہجرت جو ہے وہ واجب نہیں ہے، لیکن اس سے اتنی بات تو بہرحال معلوم ہوتی ہے کہ شریعت میں کافروں کے درمیان رہنا کتنا ناپسندیدہ ہے. اس لیے کہ جب کافروں کے درمیان آپ رہیں گے، یہاں آپ خود دیکھ لیجیے مسلمان ملک ہے، 5 وقت الحمدللہ نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، مساجد بند ہو جاتی ہے، اذان بلند ہوتی ہے اور باقاعدہ ندا دی جاتی ہے نماز کے لیے، ہر طرح کا اہتمام ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کتنے لوگ ہیں جو کیسے کیسے فطروں میں مبتلا ہے اسلامی ملک میں رہتے ہوئے بھی. یہ جو انٹرنیٹ ہے اور دوسری فطرے ہیں ان میں پڑھ کے کتنے لوگ ہیں جو کافروں کی تہذیب سے متاثر ہیں. اور اگر انسان وہیں کافروں کے ملک میں جا کے رہے گا تو کیا ان کی تہذیب سے، ان کے عادات و اطوار سے، ان کے قوانین سے متاثر نہیں ہوگا؟ اور ان کا جو حسد ہے اسلام کے لیے وہ تو واضح ہے. ابھی پچھلے ہفتے کی یہ خبر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈرامہ بنا، اور ڈرامہ جو بنانے والا تھا اس پہ مقدمہ چلا، مقدمہ چلانے کے بعد اس کو جیل میں دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی توہین پہ ڈرامہ بنے تو اس کے لیے قانون ہے عیسائیوں کے پاس. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کا قانون نہیں ہے. ایسے ملکوں میں جا کے رہنا چاہیے. پھر انسان کا ایمان محفوظ رہے گا ایسے ملکوں میں. حالانکہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کافر چاہتے ہیں کہ تم بھی ان جیسے کافر ہو جاؤ، جہاں جا کے ان جیسے لباس، ان جیسا رہن سہن، ان جیسا کھان پین، ان جیسے عقائد و اطوار، اور پھر ان کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں مسلمان. اس لیے فرمایا کہ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ. ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ میں پہنچے. فَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑ لے، منہ پھیر لے کس چیز سے؟ ہجرت سے. اگر وہ اس حکم سے منہ موڑتے ہیں، ہجرت نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے وہ پکے منافق ہے، ان کا نفاق ثابت ہو گیا، ان کا نفاق پکا ہو گیا. فَخُذُوهُمْ پھر تمہیں اس بات کا اختیار ہے کہ ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ. حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُ، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُ کی وضاحت کیا ہے؟ بظاہر اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بھی کہیں کوئی ایسا منافق ملے اس کی گردن اڑا دے. ایسی بات نہیں ہے. حَيْثُ وَجَدتُّم کا جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ خواہ ایسا آدمی حرم میں ہو یا غیر حرم میں ہو،
منافق، ایسا منافق جس کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ واقعی پکا منافق ہے، وہ خواہ حرم میں کیوں نہ ہو یا غیر حرم میں ہو، حکومت کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس کو پکڑے اور اس کو قتل کر ڈالے اس کے نفاق کی وجہ سے، یا اس نے جو مسلمانوں کے ساتھ عہد کیا ہے اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے۔ یہ جتنے بھی اس طرح کے احکام ہیں ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے مخاطب جو ہے وہ عام افراد ہیں۔ اس کے مخاطب جو ہے وہ حکومت ہے۔ حکومت کو یہ چاہیے کہ ایسے کسی منافق کے بارے میں اطلاع ملے تو حکومت پہ یہ واجب ہے کہ ایسے منافق جو ہے ان سے اپنے معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو پاک کرے ایسے منافقوں سے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وَلَا تَتَّخِذُوا اور نہ ہی پکڑو منہم ایسے منافقوں سے وَلِيًّا ولی دوستی، وَلَا نَصِيرًا اور نہ ہی ان سے مدد لو دوستی۔ اب یہ حکم جو ہے دوستی والا یہ تو ہر آدمی کے لیے ہے، ہر آدمی کو دوستی جو ہے وہ دیکھ بھال کے کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوست اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، لہذا دوستی جو ہے وہ سوچ بچار کے کرو، دیکھ بھال کے کرو۔ فرمایا کہ تمہارے گھر میں متقی آدمی کے علاوہ کوئی آدمی داخل نہیں ہونا چاہیے، تمہارے دسترخوان پہ متقی اور نیک اور صالح آدمی بیٹھنا چاہیے۔ ایسا کوئی منافق اور فاسق آدمی نہ ہو جو تمہارے گھر میں داخل ہو جائے اور کمرے گھر کے اندر بیٹھا ہو لیکن کان اس کے تمہارے گھر کے اندر لگے ہوئے ہوں۔ بیٹی کیا کہہ رہی ہے یا اس کی بیوی کیا کہہ رہی ہے یا اس کی ماں کیا کہہ رہی ہے، اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ گھر کے اندر کی چیزیں دیکھ رہی ہو۔ فرمایا کہ منافق اور فاسق آدمی کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دو۔ اور فرمایا کہ وَلَا نَصِيرًا ایسے آدمی سے مدد بھی نہ لو۔ اگر ضرورت پڑ بھی جائے تو کسی منافق سے یا مشرک سے یا کافر سے مدد نہیں لینی چاہیے، اپنے کسی مسلمان بھائی سے۔ اور بڑا اسلام نے بڑا احترام رکھا ہے اسلام کا اور مسلمانوں کا۔ ابو سفیان فتح مکہ پہ اسلام لائے اور اس کے بعد کی بات ہے کہ ابو سفیان اور ان کے ساتھ کوئی دوسرے صحابی آئے ملنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ ابو سفیان اور فلاں صحابی آ رہا ہے۔ ابو سفیان چونکہ سردار تھا نا، بڑا تھا، لیکن دین تو بڑا دین ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یوں نہ کہو ابو سفیان اور فلاں آ رہا ہے، بلکہ یوں کہو کہ فلاں اور ابو سفیان آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ پرانا صحابی ہے، سابقون الاولون میں سے ہے، وہ پہلے مان لایا ہے، ابو سفیان بعد میں مان لایا ہے۔ لہذا بات کرنے میں بھی اس بات کا لحاظ رکھو کہ کون مقدم ہے کون مؤخر ہے، دین کے لیے کس نے زیادہ قربانیاں دی ہیں، دین کے لیے احساس کس نے زیادہ کیا ہے، اللہ کے رسول کو وہ زیادہ پیارا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایک منافقوں کی دوسری قسم فرمائی، اس کی بھی وضاحت فرما دی۔ اسلام جو ہے وہ کسی معاملے میں بھی زیادتی نہیں کرتا، ہر معاملے میں وضاحت کے ساتھ جو کوئی استثناء کی صورت ہو سکتی ہے اس کو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتے ہیں۔ اب ایک اور منافقوں کی قسم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ منافق تو وہ ہے جو چاہتے ہیں کہ مسلمان ہماری جیسے کافر بن جائے، مسلمانوں کے اوپر اپنی زبردستی تہذیب مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے بارے میں تو حکم ہے کہ ان کے ساتھ قتال کرو، ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہ کرو، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے دین کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک منافقوں کی قسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود رعایت دے دی، خود رخصت دے دی۔
وہ یہ ہے ان الذین، مگر وہ لوگ منافقوں میں سے، یصلون، جو مل جائے پناہ لے لے، الی قوم، کسی ایسی قوم کی، بینکم و بینہم میثاق، بینکم و بینہم میثاق، ایسی قوم جس کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو امن کا۔ منافق ہے، ایک ملک سے، اسلامی ملک سے بھاگ گیا وہ، اور کسی دوسرے ملک میں جا کے پناہ لے لی۔ اب وہ کسی ایسے ملک میں چلا گیا جس کے ساتھ اسلامی ملک کا معاہدہ ہے کہ بھائی 10 سال تک ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ اب چونکہ معاہدہ ہے اور اس منافق نے اس ملک کی پناہ لے لی جس کے ساتھ معاہدہ تھا، لہذا اس معاہدے کے احترام کے طور پہ جو بین الاقوامی معاہدے ہیں مسلمانوں کے، مسلمان ممالک کے، ان کی بڑی پابندی کا حکم دیا ہے اسلام نے۔ اگر اس کو وہاں اس کو جا کے مارا جائے گا یا قتل کیا جائے گا تو اس سے فتنہ کھڑا ہو جائے گا، لڑائی بھڑکنے کا خطرہ ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ اگر اسے جا کے پناہ لینی کسی ایسے ملک میں جس ملک کے ساتھ تمہارے ملک کا امن کا معاہدہ تھا، تو فرمایا پھر اس کا پیچھا نہ کرو، جب تک اسے پناہ لی ہے اس ملک میں اس کو وہیں رہنے دو، اس کو امن حاصل ہو گیا۔ آگے دوسری پھر اللہ تعالیٰ نے سورت یہ بتائی، اور یا پھر یہ صورت ہو جاؤکم، کہ وہ منافق ہو تمہارے پاس آئے، حاصلت صدورہم، حسر کا معنی ہوتا ہے روک دینا، سیدن و حصورن۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ سیدن، سردار تھے متقی لوگوں کے، و حصورن، اور اپنے آپ کو روکنے والے عورتوں سے۔ حسر کا معنی روکنا، وہی لفظ اللہ نے، اور اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے محاصرہ، کسی کو گھیرے میں لے لینا محاصرہ کہلاتا ہے، یا محصور ہو جانا، کسی کے گھیرے میں آ جانا۔ حاصرت، روک دے، صدورہم، ان کے سینے یا ان کے دل، ان یقاتلوکم، کہ وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں، وہ منافقوں کی وہ قسم جو تمہارے پاس آ جائے اور تمہارے پاس آ کے اس بات کا وعدہ کرے کہ ہم تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتے، ہم تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے، تم اپنے دین کی دعوت پھیلاتے رہو، ہم اس میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں کریں گے۔ اور یقاتلو قومہم، اور پھر نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ اپنے لوگوں سے لڑائی لی جائے، یہ نہ وہ تمہاری طرف سے ہو کے کافروں سے لڑنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی تمہارے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ بظاہر وہ مسلمان ہے لیکن دل میں نفاق ہے، لیکن آ کے مسلمانوں کو یقین دلا دیا کہ ہمارے مفادات کافروں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان کی طرف سے آ کے تمہارے ساتھ کبھی جنگ نہیں کریں گے، کبھی لڑائی نہیں کریں گے۔ اور کافروں کو بھی جا کہہ دیا کہ بھائی ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ کسی قسم کی لڑائی نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اس معاہدے میں، اس وعدے میں سچے ہیں تو پھر یہ جو قسم ہے منافقوں کی، اس سے بھی قتال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ الا الذین، یہ بھی اللہ میں شامل ہے، یہ بھی مستثنا ہے قتال سے۔ اب دو استثناء کی صورتیں ہو گئی۔ ایک صورت تو یہ کہ وہ کسی ایسی قوم کی جا کے پناہ لے لے جس کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو، یا پھر وہ آ کے خود اس بات کا اعتراف کرے اور اس بات کا معاہدہ کر لے کہ ہم آپ سے لڑائی نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا لَسَلَّطَهُمْ، ان کو مسلط کر دیتا، علیکم، تمہارے اوپر، فَلَقَاتَلُوكُمْ،
اور وہ تمہارے خلاف لڑائی کرتے. مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی آ کے تم سے کہہ دے کہ بھائی میں امن سے رہنا چاہتا ہوں، قتال نہیں کرنا چاہتا، تو پھر اس کو تم اللہ کا فضل سمجھو، خواہ چھیڑا چھیڑی نہ کرو. اللہ چاہتا تو ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ وہ تمہارے خلاف لڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے نرم کر دیا، تمہارے آگے جھکا دیا ان کو، اور وہ تم سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے، لہذا تم بھی ان سے لڑائی نہ کرو. اور یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتے ان کے ساتھ تمہیں بھی امن کے ساتھ رہنا چاہیے. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. اللہ تمہیں ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع نہیں کرتا، لم يقاتلوكم، جو تمہارے خلاف قتال نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ان کا جو نیت کا معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ حساب لے لے گا، لیکن اگر تمہارے ساتھ وہ منافق امن سے رہتے ہیں تو پھر اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ تم بھی ان کے ساتھ امن سے رہو. آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ اور اگر وہ الگ ہو جائے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ اور تمہارے ساتھ قتال نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور تمہارے سامنے صلح کی پیشکش کریں، سلامتی کی پیشکش کریں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ پس نہیں کیا اللہ نے لکم واسطے تمہارے علیہم ان کے خلاف سبیلا راستہ. مطلب یہ کہ اگر وہ تمہارے آگے جھک جائے، قتال نہ کرنے کا وعدہ کر لے، صلح صفائی کرنا چاہے تمہارے ساتھ، تو پھر تم بھی امن سے رہو. اللہ تعالیٰ اس صورت میں تمہیں ان سے قتال کی اجازت نہیں دیتے. یعنی یہ ایک استثنائی کیفیت تھی منافقوں کی. پہلی منافقوں کی جو قسم تھی وہ تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی، مسلمانوں کے عقائد، عبادات، تہذیب اور ان کے عادات و اطوار کو بدلنے والے منافق. ان کے بارے میں تو فرمایا کہ ان کے سامنے مزاحمت کرو، ان کے ساتھ قتال کرو، ان سے لڑو، ان کے سامنے ڈٹ جاؤ. لیکن یہ جو دوسرے منافق ہیں جو امن سے رہنا چاہتے ہیں اور تمہارے دین کے دشمن نہیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ تم بھی امن سے رہو، ان کے ساتھ تمہیں قتال کی اللہ اجازت نہیں دیتے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور قسم بتا دی منافقوں کی، سترجون آخرین، اب کچھ اور بھی منافق ہیں دوسری قسم کے، یریدون جو یہ چاہتے ہیں ان یامنوکم تم سے بھی امن میں رہیں، تمہاری طرف سے بھی کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی نقصان نہ ہو ان کا، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور اپنی جو قوم ہے اس سے بھی امن میں رہیں، کافروں کے ساتھ بھی نہ بگاڑے، مسلمانوں کے ساتھ بھی نہ بگاڑے. لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا رویہ اس طرح کا ہے، کلما ردوا الی الفتنۃ، کلما جب بھی کبھی، کلما جب بھی کبھی، ردو وہ پلٹائے گئے، بلائے گئے، الی الفتنۃ لڑائی کے لیے، فساد کے لیے، مسلمانوں کے خلاف، ارکسوا فیہا تو فوراً وہ پلٹ آتے ہیں جنگ کی طرف. مطلب یہ کہ جب کبھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کا موقع ملتا ہے اور کافر انہیں بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرو، تو فوراً کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں. فرمایا کہ ایک قسم منافقوں کی یہ بھی ہے، بظاہر زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں، اپنی قوم کے ساتھ بھی امن سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے وعدے کی پابندی نہیں کرتے. جب کبھی موقع آتا ہے مسلمانوں کے خلاف لڑائی جھگڑے کا، قتال کا یا جنگ کا، تو فوراً کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں جنگ کرنے کے لیے. ارکسوا فیہا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ اور اگر وہ تمہارے معاملے میں الگ نہ ہوں کافروں سے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، یلقوا کے ساتھ بھی لم کا لفظ ہے، لم جو پہلے لگا ہے وہی لم کا لفظ آگے بھی لگا ہے، اور نہ ہی وہ تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں.
ولم یلقوا اور نہ ہی بڑھائیں الیکم تمہاری طرف سالما سلامتی یا صلح کا ہاتھ، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ یہ کفو کے ساتھ بھی لم کا لفظ ہے، لم یکفوا اور نہ روکے اپنے ہاتھ، وَلَمْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھ حملہ کرنے سے تمہارے اوپر نہ روکے، فَخُذُوهُمْ فرمایا کہ پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ اور یہ وہ لوگ ہیں جعلنا ہم نے کیا لکم تمہارے لیے علیہم ان کے خلاف سلطان مبینہ کھلی دلیل ہم نے دے دی تمہیں، کھلا راستہ ہم نے تمہیں دے دیا ان کے خلاف قتال کرنے کا۔ گویا کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے منافقوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی اور تیسری قسم وہ ہے جن کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کے خلاف تمہیں ڈٹ جانا چاہیے، ان کے خلاف تم اپنا جنگ کرو اور ان کو قتل کرو، ان کو اپنے راستے سے ہٹاؤ۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ وہ قسم جو یہ چاہتے ہیں کہ کافروں کی طرح یہ مسلمان بھی کافر بن جائے، کافروں کی تحریک جو ہے مسلمانوں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں ترقی پسندی کے نام پہ یا روشنی کے پسندی کے نام پہ مسلمانوں پہ کافروں کی تحریک مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ان منافقوں کے خلاف اور ان کافروں کے خلاف قتال کرنا چاہیے، تو مزاحمت کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ وہ لوگ جو تمہارے پاس آ کے امن کے ساتھ رہنے کا وعدہ کرے، اپنے وعدے کی پابندی کرے، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے، فرمایا کہ ان کے ساتھ تم بھی امن کے ساتھ رہو، ان کے خلاف قتال کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اب تیسری قسم ہو گئی، تیسری قسم یہ ہے کہ جو زبانی تو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن جب انہیں موقع ملتا ہے تو پھر ساتھ کس کا دیتے ہیں؟ کافروں کا۔ جب کافروں کی جنگ چھڑتی ہے مسلمانوں کے ساتھ اور کافر انہیں بلاتے ہیں کہ بھائی آؤ ہمارے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں، تو فوراً کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان منافقوں کے خلاف بھی اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ان کے خلاف تمہیں قتال کرنا چاہیے، ان کے خلاف جنگ کرنی چاہیے۔ یہ احکام جو ہے ویسے بظاہر حکومتوں کے لیے ہے کہ حکومتوں کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ جو منافق مسلمانوں پہ تہذیب مسلط کرنا چاہیں ان کا مقابلہ کرے وہ، اور جو مسلمانوں کے خلاف بدعہدی کریں، اپنے وعدہ پورا نہ کریں اور کافروں کے ساتھ مل جائے جنگ کے موقع پہ، ان کے خلاف بھی وہ ڈٹ جائیں، ان کے خلاف بھی قتال کریں۔ اور جو عمل والے ہیں اور اپنے وعدے کی پابندی کرنے والے ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کو بھی امن کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیکن 12 کا 1576 نشان یہ بیٹے اپنی گاڑی ہے، یہ آگے ہٹا دے گا۔ یہ 3 جو قسم کے منافق ہیں ان کا ویسے تو مخاطب حکومت ہے کہ تمہیں ان کے معاملے میں کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، لیکن انفرادی طور پر بھی ہر آدمی کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بے نمازی آدمی ہے، بے روز آدمی ہے اور گالی بکنے والا ہے، ٹی وی دیکھنے والا ہے یا اور ایسے برے کام کرنے والا ہے، کسی گناہ میں ملوث ہے، ایسے لوگوں سے جس سے انسان کے اپنے دین کے بگاڑ کا خطرہ پیدا ہو، ایسے لوگوں سے دور رہے۔ ہاں البتہ اپنی برادری میں بھی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں اور اپنے دوست احباب میں بھی ایسے ہو جاتے ہیں معاملات کہ آدمی جو ہے انسان چاہتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ بھائی یہ لوگ اچھے ہیں، ان سے تعاون کیا جائے، ان کو ہیلپ کی جائے ان کے معاملات میں، لیکن ان کے معاملات اچھے نہیں ہیں۔ انسان چاہتا ہے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ شریعت کا حکم یہی ہے کہ ان کی سوچ بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان سے تعاون کرنا چاہیے اس نیت کے ساتھ کہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ اصلاح کرنے کی نیت کے ساتھ
ان کے ساتھ ایسے معاملات کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جن لوگوں سے انسان کو خطرہ ہو کہ میرا دین بگڑے گا، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرنی چاہیے، ان کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے کہ ہمارے درس کے مستقل ساتھی تھے بھائی اشفاق صاحب، وہ شیخ پورہ گئے ہوئے چھٹی پہ، اور وہیں سے یہ اطلاع ہے کہ ان کے بھائی تھے، حافظ قرآن تھے، اور فجر کی نماز میں جاتے ہوئے انہیں راستے میں اغوا کر لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اور اللہ تعالیٰ معاملات سہل اور آسان کرے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے نجات دلائے انہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بڑا دکھ اور رنج ہوتا ہے ایسی باتیں دیکھ کے اور ایسے باتیں پڑھ کے، بالکل بے گناہ اور بے قصور لوگ جو ہیں وہ ظلم ہو رہا ہے ان پہ۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکاب سے دوسرے گھوڑے کی دوسری رکاب میں پیر ڈالتے تو پہلی رکعت میں جب پیر ڈالتے قرآن شروع کرتے، دوسری رکعت میں ڈالتے سے قرآن ختم کرتے۔ ایک رکاب میں پاؤں ڈالتے تو قرآن جی شروع کرتے، اور دوسری رکاب میں پاؤں ڈالنے تک قرآن جی ختم کر چکے ہوتے۔ اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں۔ پچھلے درس میں ایک سوال تھا کہ اگر بوڑھی عورت زینت کرے تو کیا سزا ہے۔ وہ سوال تھا کہ اگر عورت زنا کرے تو کیا حکم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا کیا انہوں نے اپنا بھی نام نہیں لکھا اور وضاحت نہیں کی۔ ایسے معاملات میں شریعت کا ترجیحی حکم یہ ہے کہ ایسے معاملات پہ پردہ ڈالا جائے، اور بلکہ ایک حدیث تو بڑی واضح ہے، یہاں پہ اکثر مساجد میں لکھی بھی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ سارے لوگوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کا راز خود فاش کرے۔ اپنے گناہ پہ جب اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن لوگوں نے آ کے زنا کا اقرار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش فرمائی کہ ان کے گناہ پہ پردہ پڑا رہے۔ ایسے معاملات میں جو ہے اس کے بہت سے فسادات ہیں ایسی چیزوں کو عام کرنے کے، اور جہاں تک سزا کا تعلق ہے، اسلامی حکومت ہو پھر تو انسان سزا کی بات کرے، اور اس کی سزا واضح ہے کہ شادی شدہ جو عورت ہے یا مرد ہے دونوں کے لیے سنسار کی سزا ہے، یا شادی شدہ ہے تو ان کے لیے 80 کوڑے کی سزا ہے۔ لیکن یہ سزا کوئی عام آدمی نہیں دے سکتا کسی کو۔ جو حدود ہے، شرعی قوانین ہے، وہ صرف حکومت نافذ کر سکتی ہے، اور وہ بھی جو اسلامی حکومت ہو اور اسلامی جو عدالت ہے اس کا قاضی اس کا حکم دے اور حکومت اس حکم کو نافذ کرے۔ جہاں تک موجودہ صورتحال کا تعلق ہے اس میں یہ ہے کہ توبہ اور استغفار جو ہے وہ اس طرح کے مسائل کا حل ہے۔ توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر عورت شادی شدہ ہو تو یہ شوہر اس کو رکھنا چاہے یا نہ رکھے، طلاق کے لیے بہرحال یہ جواز ہے اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو اگر شوہر چاہے یعنی اتنا بڑا دل کر سکتا ہو اور اپنے دل میں وہ اس کو بلا سکتا ہو تو معاف کر دے
تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرنے والے ہیں. لیکن اگر شوہر جو ہے اس کو برداشت نہ کرے، اس کو معاف نہ کرنا چاہے، تب بھی اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس جواز کی وجہ سے وہ عورت کو طلاق دے دے. اگر طلاق دیتا ہے تو یہ انشاءاللہ اس پہ طلاق کا وبال نہیں ہوگا. اس لیے ایسے مسائل جو ہے ان کو عام نہیں کرنا چاہیے، حتی الامکان ان پہ پردہ ڈالنا چاہیے، اور جس سے ایسا گناہ ہو اس کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے. اس حدیث کے بارے میں فرمائیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے انشاءاللہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. مزدور آدمی 1500 ریال میں کام کرتے ہیں، ان کے اوپر قرض ہے، ان کو بتائیں بغیر پیسے دیے جا سکتے ہیں، ان کو بتائے بغیر. ہاں، اگر جس آدمی پہ قرض ہے اس کو بتانا ضروری نہیں ہے. اگر آپ اس کو زکوٰۃ کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہیں مقروض کی، جو زکوٰۃ کی مدات ہیں ان میں سے جس آدمی پہ چٹی پڑ جائے یا جس آدمی پہ قرض ہو اور اس کے پاس اتارنے کے وسائل نہ ہو، اتارنے کے لیے کافی وسائل نہ ہو، اس کو انشاءاللہ زکوٰۃ یا صدقہ دیا جا سکتا ہے، اور بتانا ضروری نہیں ہے. کیا بریلوی یا دیوبندی لوگوں کے پیچھے یا ان کی مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ لوگ مشرک ہیں. امید ہے آپ کا جواب صحیح ہو. دیکھیے، میں نے یہ پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ کسی بھی مسلک کا نام لے کے، کسی بھی جماعت کا نام لے کے پورے کے پورے آدمیوں پہ ایک حکم لگا دینا کہ اس جماعت کے سارے لوگ برے ہیں، سارے لوگ مشرک ہیں، سارے لوگ بدعتی ہیں، یہ سوچ کا انداز غلط ہے. اگر آپ کو علم ہے کہ فلاں مسجد کا فلاں امام جو ہے وہ واقعی مشرک ہے، اگر لا علمی ہے تو انشاءاللہ پڑھنے میں حرج نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. خواہ وہ دیوبندی کی مسجد ہے یا بریلوی کی ہے، آپ کو آپ علم ہے، لا علم ہے. شک کا فائدہ جو ہے وہ شریعت ہمیشہ مثبت دیتی ہے. شک کے معاملے میں شریعت پکڑتی نہیں ہے. اگر آپ کو یقین ہے تو پھر یہ مسئلہ واضح ہے کہ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. لیکن یہ بات کہہ دینی کہ دیوبندی اور بریلوی سارے مشرک ہیں، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، یہ بہت زیادہ زیادتی والی اور ظلم والی بات ہے. ایسے نہ کریں، اس سے انسان کا اپنا ایمان خراب ہوتا ہے. اسی طرح یہی معاملہ جماعتوں کا بھی ہے. جس آدمی کی جتنی غلطی ہو، اب دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ جیسے میں نے گزارش کی، اللہ تعالیٰ بھی حتیٰ کہ اہل کتاب کے بارے میں کوئی بات ہوگی، جس بات میں وہ سچے ہیں ان کی سچائی بھی اللہ ظاہر کر دیتے ہیں. منافقوں کی جس بات کا انہیں فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے اس کا فائدہ بھی پہنچایا اللہ نے، کہ اگر منافق امن والے ہیں تو پھر انہیں کچھ کہو، ان کے ساتھ رہو، امن کے ساتھ. جتنی غلطی ہے اتنی بات کریں، اس سے بات زیادہ کریں گے تو پھر اپنے دین اور ایمان کا نقصان ہے. اپنے اللہ کے ہاں مواخذے سے ڈرنا چاہیے. بڑے بڑے اچھے لوگ بھی، میں خود گجرات میں مولانا عنایت اللہ شاہ بخاری تھے، بڑا اچھا عقیدہ ان کا، اور میں نے خود علامہ احسان اللہ جہیر کو یہ بات کہتے سنا ہے کہ وہ دیوبندی تھے لیکن وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں. میں نے خود ان کی سنی ہے، کیسے تقریر سنی ہے. تو ایک ہی ڈنڈے سے سب کو ہانکنا اور ایک ہی حکم سب کے لیے لگا دینا اور ایک ہی فتویٰ دے دینا سب کے لیے کہ سارے برے ہیں، سارے اور پھر شرک کا اور بدعت کا، یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں بڑی احتیاط سے کام لیں. اگر ہے تو بات کریں، اگر نہیں ہے تو خواہ اپنے اوپر وبال اور گناہ نہ لیں. یہ زبان جو ہے یہ بہت بڑا فطرہ ہے. زبان کے فطرے سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اشارہ فرمائی، بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک ایسی بات نکال دیتا ہے کہ جس کی برائی کا اس کو علم ہی نہیں ہوتا، وہ جہنم کی تہہ میں چلا جاتا ہے، جہنم کی تہہ میں چلا جاتا ہے. بس مسئلہ یہاں تک میں کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ پورے اطمینان کے ساتھ
کہ جو مشرک ہے اس کے پیچھے مارنا پڑے بس. اب یہ آپ تاکید پہلے اچھی طرح اطمینان کر لیں، اس بات کی تاکید کر لیں کہ واقعی کوئی بلا وجہ کسی پر فتویٰ نہ لگا. اتحیات کے حدیث میں ہے، مجھے ایک آدمی نے کہا ہے یہ نہ تو قرآن ہے نہ حدیث میں ہے. اب یہ حافظ قرآن اور حافظ حدیث جو ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے کتنی غیر ذمہ داری کی بات ہے. 1400 سال سے مسلمان اپنی نماز میں اتحیات پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ ایسا ہے جس میں کسی مسئلے کا اختلاف ہی نہیں ہے سوائے ان صاحب کے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ اتحیات جو ہے یہ نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے. حدیث کی انشاءاللہ ساری کتابوں میں مل جائے، جتنی بھی متداول کتابیں ہیں حدیث کی سب میں انشاءاللہ موجود ہیں. یہ ایک بھائی نے اعلان بھجوایا ہے کہ جس بھائی نے یہ کتابیں منگوائی ہیں قرآن مجید کے فضائل رحمۃ اللہ علیہ، حقوق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ میں کتابیں لے کے آیا ہوں، جس نے منگوائی ہیں وہ مجھ سے لے لیں. یہ ایک بھائی نے بلکہ بیٹے نے پہلے بھی مجھے سوال لکھ کے بھیجا تھا، اب پھر لکھ کے بھیجا ہے کہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیا کریں، یہ وقت آ گیا ہے کہ جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں اپنی زبان سے یہ باتیں نکالتے ہیں جی ہماری شادی کرو. یہ جو گھروں میں انٹرنیٹ لگے ہوئے ہیں، ٹی وی لگے ہوئے ہیں، بچے فلمیں دیکھتے ہیں، یہ آپ نہ کریں فتنے اسی طرح گھروں میں داخل ہوں گے. بچیاں اپنے زبان سے کہیں گی کہ بابا میں فلاں سے شادی کرنا چاہتی ہوں ورنہ میں خودکشی کر لوں گی. بچہ اپنی زبان سے کہے گا کہ میری شادی کرو ورنہ میں زنا کروں گا. نہ رکے فطروں کو اپنے گھروں سے، دیکھیں اس کے نتیجے کیا نکلتے ہیں. میں نے اس بچے سے کہا بھی ہے کہ باپ کو کہو میرے منہ سے بات کرے، باپ کیوں نہیں بات کرتا ہوں؟ باپ کو بات کرنی چاہیے، باپ ذمہ دار ہے اس کے گناہ کا ذمہ، اگر وہ گناہ کرتا ہے باپ ذمہ دار ہے. اگر بیٹی اغوا ہو جاتی ہے باپ ذمہ دار ہے. کیوں ایسی تربیت کرتے ہیں؟ کیوں یہ گھروں میں فتنے رکھے ہوئے ہیں؟ کیوں گھروں کو غلاظت اور گھر سے بھر رکھا ہے؟ نہ یہ پتا ہوتا ہے بچے کیا لا کے پڑھتے ہیں باہر سے، نہ یہ پتا ہوتا ہے بچے کیا دیکھتے ہیں باہر سے لا کے. غلاظت اور گندگی سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے گھر، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، نابالغ بچے جو ہے وہ اپنی زبان سے مطالبے کرتے ہیں کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، میری شادی کرو ورنہ میں گھر سے باہر ہوں گا یا زنا کروں گا. ماں باپ کیوں نہیں کرتے ان باتوں کا احترام؟ کیوں نہیں اپنی اولادوں کی خبر لیتے؟ باتیں کرنے والی کوئی. ابھی تو وہ زمانہ نہیں گیا کہ ہماری عمر 60 سال 70 سال ہوئی ہے، ہمارے زمانے میں تو میٹرک تک تو شعور ہی نہیں تھا شادی ہوتی کیا ہے. اور یہ تو بات میری تصور میں نہیں تھی کہ کوئی بچہ یہ کہے کہ میری شادی کرو. بیٹے جو تھے وہ شرم اور حیا محسوس کرتے تھے یہ بات کہتے ہوئے. بیٹیوں کی تو بات ہی الگ ہے، بیٹیوں کی تو جیسے زبان جو ہے اس میں تالا لگا ہوتا تھا کوئی. اور اللہ کے رسول نے بھی یہ فرمایا کہ پوچھا یا رسول اللہ نے بیٹی جواب نہ دے اپنے رشتے کے بارے میں نکاح کے وقت کہ مجھے قبول ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ اس کی خاموشی کو اس کی رضا سمجھو. کماری عورت جو ہے وہ شرم و حیا والی ہوتی ہے. اپنے گھروں کو فتنوں سے پاک نہ کرے اور دیکھیے اس کے نتیجے کیا نکلتے ہیں. اور اس کا سارا مدار اور سارا گناہ جو ہے وہ ماں باپ پہ آتا ہے. کیوں اچھی تربیت نہیں کرتے بچوں کی؟ کیوں بچوں کے ذہنوں میں یہ انتشار پیدا ہوتا ہے؟ یہ گندے رسالے، گندا لٹریچر، گندے ناول، گندی فلمیں اور انٹرنیٹ کا استعمال، یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہیں بچوں میں. نماز کی طرف توجہ ہونی چاہیے، قرآن کی طرف توجہ ہونی چاہیے، ذکر اذکار. بچوں کو یعنی اپنی شادی سے پہلے اتنا بزی کرنا چاہیے بچوں کو کہ بچوں کو ہوش نہ ہو ان چیزوں کی طرف. ہمیں تو باپ ڈیوٹی پہ چلا گیا ہے،
اور گھر میں پتہ نہیں ہے بچے کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، سارا سارا دن بچے گھروں سے باہر جاتے ہیں رات، اور یہاں کے لائف سٹائل ایسا ہے رات 11-12 بجے تک 1-2 بجے تک ماں باپ بھی جاتے ہیں اور بچے بھی گھروں میں گلیوں میں پھرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا بچے کیا کر رہے ہیں باہر۔ حرم کعبہ کے سائڈ پر گھڑی والی عمارت کیوں بنائی گئی؟ یہود عیسائی کفار کی سازش کا حصہ تو نہیں، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح اس کو گرانے کی سازش میں تیار۔ اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھے۔ منافق کی نشانیاں، یہ بات ہے کہ منافق کی علامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب امانت دی جائے اس میں خیانت کرے، جب بات چیت کرے تو گالی گلوچ کرے، اس طرح کی مختلف احادیث میں نشانیاں ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی وعدہ کی خلاف ورزی کر بیٹھا یا کسی نے کا جھوٹ ثابت ہو گیا تو انسان فوراً اس پہ منافق کا تھپا لگا دے۔ نفاق دو طرح کا ہے، ایک نفاق ہے عقیدے کا، یہ جن منافقوں کا آج تذکرہ ہوا یہ عقیدے کے منافق ہے، انسان اندر سے کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہو، کافروں کے مفادات کا تحفظ کرنے والا ہو اور بظاہر وہ اسلام کا نام لیتا ہو، یہ ہے عقیدے کا نفاق، جیسا کہ عبداللہ بن ابی کا تھا۔ ایک ہے عملی نفاق۔ عملی نفاق جو ہے وہ مسلمان ہے، صحیح کلمہ پڑھا ہے اور ایمان بھی اس کا سچا ہے، آخرت پہ ایمان ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پہ ایمان ہے، لیکن کبائر کا مرتکب ہے، وہ گنہگار ہے، اس کو منافق کا ٹھپا نہ لگائے۔ وہ جو منافق اللہ کے رسول نے علامتیں بتائی ہیں وہ کبیرہ گناہوں والی منافق ہے، عملی نفاق ہے، عقیدے کا نفاق نہیں ہے۔ اس میں فرق کرنا چاہیے، جو عقیدے کا نفاق ہے اس کے معاملات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، اور جو عملی نفاق ہے اس میں احتیاط کرنی چاہیے، کبیرہ گناہ ہے وہ ان سے بچنا چاہیے، لیکن اس پہ جو عقیدے کا نفاق ہے اس کا ٹھپا نہ لگائے۔ کیا ظہر کی نماز 3 رکعتیں گزر جائیں تو چوتھی رکعت میں شامل ہوں؟ جو 3 رکعت سلام پھیرنے کی بات کس طرح پڑھی جائے؟ جب 3 رکعتیں باقی ہیں تو جس طرح انسان چوتھی رکعت میں شامل ہوا ہے تو باقی 3 رکعتیں مکمل کرے، 1 رکعت کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد کرے گا اور 4 رکعت پڑھنے کے بعد اگلا تشہد کرے گا۔ اگر امام کے ساتھ کوئی تشہد ہوا ہے تو وہ تیسرا تشہد اضافی ہے، اس سے اس کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ رمضان کے علاوہ کون سا دن ہے جب جنت کے دروازے کھلتے ہیں؟ جیسا کہ پچھلے درس میں آپ نے واضح نہیں کیا، یہ تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کتاب میں نے تقسیم کی ہے، ہم نے الحمدللہ تقسیم کی ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ نے کتاب پڑھی ہے تو بتائیے۔ جی بالکل صحیح ہے، پیر اور جمعرات جو ہے، ویسے واضح سی بات ہے اللہ کے رسول بڑی باقاعدگی کے ساتھ سوموار اور جمعے کا روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ سوموار کے دن جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، اور سوموار جمعرات کا دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور ہر آدمی توبہ کرنے والے کی توبہ اللہ قبول فرماتے ہیں سوموار اور جمعرات کو، سوائے اس آدمی کے جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ اور بغض ہو، جس کے دل میں کینہ اور بغض ہو اس کی توبہ سوموار اور جمعرات کو بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ انتظار کرو، یہ آدمی اپنے بھائی سے صلح کر لے پھر اس کی توبہ قبول کریں گے۔ اس سے دونوں باتوں کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ سوموار اور جمعرات جو ہے بڑے ہی اہم دن ہے، جنت کا دروازہ کھلتا ہے ان 2 دنوں میں، جن لوگوں کے لیے ممکن ہو روزہ رکھنا چاہیے، ان کا سنت بھی ہے، جنت کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے مسلمان کسی بھائی کے خلاف انسان کو بغض اور کینہ دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.